واللہ 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 اللہ اللہ سید زمانی شاہ صاحب سے بہت ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا سرطن سے جدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک کا یا خاتم النبیین۔ ہم میں سے ہر شخص سیدھے رستے کی طلب رکھتا ہے، دعا کرتا ہے۔ آپ بھی پڑھتے ہیں نا نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی اس کا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ سیدھا رستہ چلنے کی دعا تو ہم سب کر رہے ہیں، سیدھا رستہ بہت مشکل ہے۔ 72 فرقے جنہوں نے کہنا ہے کہ ہم سیدھے رستے پہ ہیں، مگر وہ سیدھے رستے پہ نہیں آئیں گے۔ 73واں فرقہ ہے، وہ فرقہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور وہ ہے جو نجات پانے والا ہے۔ ایسے کے ساتھ اب جب 72 فرقے یہ کہتے ہوں کہ ہم حق پر ہیں، تو 73ویں کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ ہر شخص کتاب و سنت کا حوالہ دیتا ہے، ہر شخص ہر بات کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت ہی سیدھا سادہ ایک قاعدہ بتایا تھا، ایمان کا رستہ، سیدھا رستہ، سچا رستہ اس دور میں پہچاننا ہوا۔ آج سے 30 سال پہلے ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے، جب ہم نے شعور کی نظر کھولی تو بزرگوں نے فرمایا سیدھا رستہ پہچاننا ہو، جس کو بھی سیدھے رستے پہ جاننا ہو اس کے سامنے امام احمد رضا کا نام لے، اگر اس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا وہ سیدھے رستے پر، اور اگر وہ آئیں شائیں کرنے لگے سمجھ لینا سیدھے رستے پہ نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی ہم میں سے 99.99% لوگ جو ہیں، 99.99% لوگ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے دلائل نہیں جانتے، اگر سنتے بھی ہیں تو توجہ نہیں ہوتی۔ تو ہم اس بات کا تعین دلائل سے پیش کرنے میں کمزور ہیں، اور دلائل سے سمجھ میں بھی بات نہیں آئے گی آسانی سے، اس کے لیے سمجھنے کی حس چاہیے۔ دلیل کو سمجھنا بھی تو کمال کی بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دلیل کو سن کر کہتے ہیں بھائی مجھے ذرا سا آسان لفظوں میں سمجھا دو، کیا بات کی ہے، 2 × 2 = 4 بتاؤ، اتنی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس سیدھے سیدھے بتا دو۔ وہ میں نے پڑھا تھا بزرگوں کے واقعات میں کہ مولوی صاحب کو کسی نے کھیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تحفے میں دے دیا کہ جناب آپ کا معاش تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ مولوی صاحب جو ہیں سیدھے سادے تھے، دیندار تھے، دین پڑھا تھا، انہوں نے معاش کے لیے تھوڑی سی محنت کی، زراعت کا کچھ کام کیا، کچھ درخت اگا لیے۔ ایک دن جو ہے وہ گدھا آ گیا، اور اس گدھے نے جو ہے وہ درخت توڑنے شروع کر دیے۔ اب مولوی صاحب جو ہیں وہ تو پریشان ہو گئے، انہوں نے بہت پڑھ کے پھونک ماری گدھے پر، لیکن گدھا نہیں گیا، بہت پڑھ کے پھونک ماری،
تو سر پکڑے بیٹھے تھے، گدھا اپنا کام کر رہا تھا، یہ بیچارے وظیفے پڑھ رہے تھے. تو ایک دیہاتی بابا جو ہے نا وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایسے پکڑتا ہوا آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ گدھا جو ہے مولوی صاحب کی زمین کو خراب کر رہا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب گدھے کو روکتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھ چکا ہوں، اتنے وظیفے پڑھ چکا ہوں، اتنی پھونکے مار چکا ہوں، مگر گدھا نہیں جا رہا. بابے نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ گئے، اس نے اپنے ڈنڈے سے 2 لگائے اس کے پیچھے. گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا بھاگ گیا. مولوی صاحب تو کمال کر دیا آپ نے. اس نے کہا مولوی صاحب اللہ نے قرآن گدھے بگانے کے لیے نہیں اتارا ہے، اللہ نے گدھے بگانے کے لیے ڈنڈا اتارا ہے. ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے. یہاں پہ محل قرآن پڑھنے کا نہیں تھا، یہاں پہ کام تھا ڈنڈے کا. تبھی بات سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال ہمارے لوگ بھی سیدھے سادے ہیں، وہ جس چیز کو جس چیز سے کرنا چاہیے حل، اس کا وہ حل کرتے نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہچاننا بہت مشکل ہے، حق کو آسان کر کے بزرگوں نے بتا دیا کہ امام احمد رضا کا نام لیں گے. لیکن آج صرف یہ کہنا اب کافی نہیں رہا، اس لیے کہ اگر امام احمد رضا کا نام آج بھی کافی ہوتا سیدھے رستے کی پہچان کے لیے، تو حنیف قریشی امام احمد رضا کا نام لے کر سیدنا امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہتا. ریاض حسین شاہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر صحابہ کی توہین نہیں کرتا. شاہ حسین گردیزی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر تفتازانیہ نہیں لکھتا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ نام لے کے کہہ رہا ہوں، ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، واضح کہہ رہا ہوں بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام یا اعلیٰ کا نام ہی محض اب کافی نہیں ہے، بلکہ اب کچھ اور بھی معاملہ اس میں ایڈ کرنا پڑے گا، یا کوئی نئی اصطلاح سمجھنی پڑے گی. تو سیدھی راہ ہمیں پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے، اب جب ہم نئی اصطلاح کو تلاش کرنے نکلیں تو آج سے 4 سال پہلے کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں. وہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہمیں یہ فارمولا دیا تھا کہ ایمان پہچاننا ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینا. جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے فرمایا اب اس قافلے کے امیر علامہ خادم حسین رضوی ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جب انہوں نے یہ کہا ناموس رسالت کے معاملے میں یہ ہمارے امام، ہم ان کی پیروی کریں گے، یہی کہا تھا. مسئلہ اس وقت غازی ممتاز حسین قادری کا تھا، لیکن مسئلہ شخصیت کا نہیں تھا، مسئلہ ناموس رسالت کا تھا. غازی آتے رہیں گے، فدا ہوتے رہیں گے، حضور پہ جان لٹاتے رہیں گے. مسئلہ ناموس رسالت کا اور اس مسئلے کی سربراہی اور قیادت کرنے کا تھا، قوم کی رہنمائی کرنے کا تھا. چونکہ ایک سورج غروب ہو رہا تھا، اس نے دوسرے سورج کی طرف اشارہ کیا. اقبال نے کہا نا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے. یعنی ان کی تو یہ تبادلے چلتے رہتے ہیں. تو ایک چراغ گل ہو رہا تھا، لیکن وہ گل ہوتے ہوتے دوسرا چراغ چلا گیا، اور سبحان اللہ ایسا چراغ چلا گیا کہ اس نے ہمیں اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تفسیر بن کر دکھایا. لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ ایسا چراغ جلایا گویا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. ہر شعر کو دیکھیں تو علامہ خادم حسین رضوی اشعار کی تفسیر بھی نظر آتے ہیں، قرآن کی آیات کی بھی مصداق نظر آتے ہیں. آج میں دوپہر میں شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں پر گفتگو کر رہا تھا، میں وہاں حاضر تھا. الحمدللہ
وہاں پر میں نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا. میں نے وہاں سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں علامہ خالد حسین رضوی کی محبت کو دیکھا. اس جنگل کے اندر منگل تھا. میں نے ان سے پوچھا تم نے کبھی انہیں دیکھا ہے قریب میں کوئی محفل اٹینڈ کی؟ کہنے نہیں. کہا جنازے میں گئے؟ کہنے نہیں. کہا اچھا کوئی مرید ان کا ہے یہاں پر؟ نہیں. میں نے کہا کوئی شاگرد پڑھ کر آیا لاہور سے ان کا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہا بس تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد. بس حضور کی محبت کی بات. انہوں نے تو سرکار کی محبت کی خوشبو عالم کے اندر پھیلا دی ہے. اب جس کی ناک کھلی ہوگی نا وہی سونگ سکے گا, اور جس کی ناک صحیح ہوگی وہی سونگ سکے گا. ناک تو ہے مگر سونگ نہیں پائے, سونگ نہیں پائے. اب جنازے کو سونگ رہے ہیں, جنازے کو سن رہے. چلو اللہ جنازے سے بھی ہدایت عطا. ہمارے ولیوں کی تو شان ہی اور ہے, حضور کے عاشقوں کی تو کمال ہی دیکھیے آپ. زندہ رہیں تو ہدایت دیتے ہیں, مثال کر جائے تو ہدایت پہنچاتے ہیں. ان کی زندگی بھی ہدایت ہدایت پہنچانے والی ہے, ان کے جنازے بھی ہدایت پہنچانے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو حضور اب اس دور میں اگر ہم 4 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور فتنوں کی بہتات کو دیکھیں, شاہ صاحب علیہ رحمٰ کے حیات میں اس قدر پریشانی نہیں تھی بہت تھی, اس قدر نہیں. جیسے شاہ صاحب وصال کر کے لگا جیسے سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنی اپنی بھڑاس نکالے. کوئی سیدنا امیر معاویہ پہ بھونکنے لگا, کوئی سیدنا ابو سفیان پہ بھونکنے لگا, کوئی ایمان ابی طالب کو چھیڑنے لگا, کوئی کچھ کوئی فضیلت سیدنا صدیق اکبر کا منکر ہو گیا, کوئی حضرت علی حضرت امیر معاویہ کا تقابل کرنے لگا, اور تقابل میں ایک کی توہین اور ایک کی تعریف کرنے لگا. وہ سمجھا حب علی کے معنی یہ ہے بغض معاویہ. استغفر اللہ. کوئی یزید کو بنیاد بنا کر والد کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگا. یزید پلید ہے, یزید پلید ہے, مگر امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قرآن میں تذکرہ ہے, جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کا قرآن میں تذکرہ ہے, اس طرح میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا بھی معاملہ ہے. بیٹا بیٹا ہے, باپ باپ ہے. بیٹا اسی وقت بیٹا رہے گا جب وہ باپ کے نقش قدم پر چلے گا, ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن نے کیا کہا؟ حضرت یہ فرمایا نا, اے نوح اس بیٹے کے لیے فکر نہیں کرو, وہ تمہاری آل میں سے ہے ہی نہیں, وہ تمہاری آل میں سے ہے ہی نہیں. تو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے, اس طرح یزید کی بھی معاملات ہیں. ہم یزید کو نہیں مانتے, ہم یزید کے چاہنے والے نہیں ہیں, ہم یزید کو پلید مانتے ہیں, لیکن ہم سیدہ امیر معاویہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. لیکن یہ کس نے کہا کہ ان کا موازنہ حضرت علی سے کرنا شروع کر دو؟ علی علی ہے, ہر صحابی اپنی جگہ ہے, ہر پھول اپنی جگہ ہے. مولا علی سے کیا موازنہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں, جس صحابی کی پورے جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل کے اوپر حضور نے بیان کیا وہ حضرت علی ہیں. علی علی ہیں. لیکن کیا مولا علی نے یہ چاہا کہ میرے مقابلے میں امیر معاویہ کی توہین کی جائے؟ کبھی نہیں. بات بزرگوں نے کتنی پیاری کر دی, جس سے امام حسن علی کے بیٹے نے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے, یعنی امیر معاویہ, اور جس سے علی کے بیٹے علی کے شہزادے امام حسین نے جنگ کی اس سے ہم صلح نہیں کریں گے, اس کو کبھی نہیں مانیں گے. ہم امام حسن کو بھی مانتے ہیں, امام حسین کو بھی مانتے ہیں. امام حسن نے جو کہا جو کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں, امام حسین نے جو کہا کیا ہم اسے بھی مانتے ہیں. الحمدللہ 4 سال کی اس جدوجہد میں آج میں آپ کو یہ نصیحت کر سکتا ہوں. وہ میرے شاہ صاحب رونق افروز ہو گئے اپنی مزار اقدس کے اندر, لیکن انہوں نے ہمیں یہ فکر شعور اور آگہی عطا کی, یہ فہم اور یہ فراست عطا فرمائی کہ ہمارے دور میں وہ نام تھا امام احمد رضا کا, جس کو سن کر صراط مستقیم کی پہچان ملتی تھی. لیکن دوستو آج وہ نام علامہ خادم حسین رضوی کا ہے, آج وہ نام علامہ خادم حسین رضوی کا ہے. جو ان کے ساتھ ہے وہی صراط مستقیم. بس آپ بحثوں میں نہ پڑیے, آپ دلیلوں میں نہ جائیے,
آپ دیگر باتوں میں نہ جائیں. 16 آنے کی ایک بات، 16 آنے کی ایک بات. حق وہ ہے جو علامہ خادم حسین رضوی کا ہے، رستہ وہی سیدھا ہے جو علامہ خادم حسین رضوی کا ہے. صراط مستقیم خادم حسین رضوی کے رستے کو کہتے ہیں. اب اگر جو انہیں کہے ہاں مانتے تو ہیں، کام بہت اچھا کیا، ذرا ان کے لہجے سے یوں تھا اور ان کی بات، ان کا انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تھے عاشق رسول. او بھائی، جب وہی عاشق رسول ٹھہرے اور وہی کامیاب ٹھہرے اور ساری قوم نے مان لیا کہ وہی سچے تھے، وہی درست تھے، تو اب اگر مگر کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ اب اگر مگر کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ جس نے اختلاف کیا وہ فیل ہو گیا، وہ جو چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. بس انہی کا رستہ، انہی کا لہجہ درست ہے. ان کا لہجہ بھی درست تھا، ان کے جملے بھی درست تھے، ان کا انداز بھی درست تھا، ان کا قول بھی درست تھا، ان کا رستہ بھی درست تھا. نہ لہجے سے ہمیں اختلاف ہے، نہ الفاظ سے اختلاف ہے، نہ قول سے اختلاف ہے، اور نہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے. اللہ نے سب کو قبولیت کی سند عطا فرمائی. اللہ نے سب کو قبولیت کی سند عطا فرمائی. یہ نہیں کہ صرف ان کی محبت کو قبولیت کی سند دی ہے، ان کے رستے کو بھی قبولیت کی سند دی ہے، ان کے لہجے کو بھی قبولیت کی سند دی ہے، ان کے الفاظ کو بھی قبولیت کی سند دی ہے. الحمدللہ یہ نشانی آج کے دور میں ہم اہل سنت کو ایمان بچانے کے لیے کافی ہے. آئندہ آپ کی بچوں، آپ کی یاد کر لو، حفظ کر لو اس بات کو. پورا قرآن حفظ ہو سکے سبحان اللہ، نہیں ہو سکے اتنا ضرور یاد رکھنا جس سے نماز ادا ہو جائے. یہ سب مسلمانوں پر فرض ہے اتنا قرآن. لیکن خادم حسین رضوی کا نام نہیں بھولنا، کبھی نہیں بھولنا. یہ ہماری نجات کا وظیفہ ہے، یہ ہماری نجات کا وسیلہ ہے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اب پیر بھی وہی مانا جائے گا جو خادم حسین رضوی کو مانے گا، اب عالم بھی وہی مانا جائے گا جو خادم حسین رضوی کو مانے گا، اب قائد بھی وہی مانا جائے گا جو خادم حسین رضوی کو مانے گا، اب امیر بھی وہی مانا جائے گا جو خادم حسین رضوی کو مانے گا. ان سے علاوہ مفر مقر نہیں ہے، کوئی مفر مقر نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، یعنی علامہ خادم حسین رضوی کے مشن پر چلائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبی جن من سب نبی جن گستاخ نبی کی ایک سزا سرکن سجدہ سرکن سجدہ. گستاخی کی بات